سنہری عمر کے ساتھیوں، میں آپ کو اپنی اس بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام سنہری عمر کے دوستوں کے لیے ہے اور اس میں ہم بات کرتے ہیں ان کی صحت اور تندرستی کی، جس میں جذباتی، ذہنی وہ اس میں شامل ہے۔ اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام سے بہت کچھ ایسا سیکھیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس پروگرام کو مفید پائیں۔ ہم ایک ہی کہتے ہیں، آئیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہر قدم اٹھائیں صحت کے سنگ۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران خان موجود ہیں، جو بڑے مشہور اور کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ تشریف لائے اور آج ہم ان سے بات کریں گے فزیو تھراپی کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، ویری گریٹفل آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر کامران فزیو تھراپسٹ ہیں اور ان کی ڈگریز بہت زیادہ ہیں، اور میں شاید کیونکہ یہ لوگ اپنی ان کی ایبریویشنز استعمال کرتے ہیں تو میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اپنے اس کے بعد یہ کہوں گا کہ وہ بیان کر دیں۔ اس وقت جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں اور ڈپٹی رجسٹرار ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد میں ہیں۔ ان کا اپنا صحت اور پین مینجمنٹ کا کلینک ہے، اور ان کی جو ایک برانچ ہے ڈی ایچ اے میں ہے اور دوسری برانچ فیصل ٹاؤن میں ہے، اور یہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہر نئے رستے، نئی تعلیم کے اوپر انہوں نے اپنے کو گامزن کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے فزیو تھراپسٹ ہے، اس میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ چیزوں کی شکایت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے، یہ وہ۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں کہ جو آپ کے ذہن میں ایسی تکلیفیں ہیں جو عام لوگوں کو ہوتی بھی ہیں، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، اور ان کے کیا وجوہات ہیں اور ان سے بچنے کا یا ان کو ٹھیک رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ Thank you so much, sir, for having me. I'm very pleased to discuss a topic جو تقریباً ہر فیملی کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ جی جی۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسا بتائیں کہ جو کامن ہے عام لوگوں میں اور ہر فیملی جو ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ ایک تو ہے جسے ہم کندھا جام کہتے ہیں، ایڈہیسو کیپسولائٹس۔ کندھا جام بیماری ہے، اس کا مطلب ہے کندھا آپ کا کندھا جو ہے وہ پس گیا ہے، وہ ہل جل نہیں رہا۔ اور نی آسٹیوآرتھرائٹس جو گھٹنوں کا مسئلہ ہے۔ تو باقی جنرل چیزیں بیک پین ہے اور آپ کا جو نیک پین ہے، یہ چیزیں ایسی ہے جو آلموسٹ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں کندھا جام بیماری کو اگر ڈسکس کریں تو کندھا جام جو ہے جس کو فروزن شولڈر کہتے ہیں، فروزن شولڈر ایک لیم ٹرم ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر وہ لکھ دیتا ہے کہ فروزن شولڈر ہے، اس کا جو میڈیکل ٹرم ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایڈہیسو کیپسولائٹس۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد میں، تو تقریباً 2 سے 6% لوگ جو ہے اس کا شکار ہے۔ اچھا، ہر 100 بندوں میں سے 2 سے 6 بندے جو ہے اس کا شکار ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب ہمیں ہو گیا، اور یہ زیادہ کامن ہے ڈائبیٹک پیشنٹ میں۔ اچھا، اور ڈائبیٹک پیشنٹ میں سر ان کی پریویلنس جو ہے وہ تقریباً 20 to 30% ہے۔ یعنی اگر اتنی زیادہ؟ جی سر، اگر 100 ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس میں سے تقریباً آپ کے 30 پیشنٹ میں 20 سے 30 مریضوں میں فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، یا کندھا جام جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ آپ کا جو شولڈر جوائنٹ ہے یہ ایسے کپ شیپ ایک کیوٹی ہے، دوسری بون جو ہے اس میں یوں لگ رہی ہوتی ہے۔ جی جی جی۔ اور آپ ایسے سمجھیں آسان لفظوں میں کہ ایک بیلون ہے پانی سے بھرا ہوا، جو کہ اس کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہ موومنٹ کروا رہا ہوتا ہے۔ جی جی۔ کندھا جام بیماری میں یہ بیلون جو ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے۔ وہ سپیس جو ہے، وہ کیپسول جو ہے وہ انفلیم ہو جاتا ہے۔ جب انفلیمیشن ہوگی تو کوئی بھی موومنٹ کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔
اور کیونکہ وہ اسپیس اب نہیں رہی جو پہلے اسپیس تھی، اسپیس چاہیے موومنٹ کے لیے بون میں، اب وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو موومنٹ بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہے وہ کرتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے، درد بہت زیادہ ہے، موومنٹ ایون دو کہ آپ بال جو ہے کنگھی نہیں کر سک رہے، آپ اپنے کپڑے نہیں پہن سک رہے، اور بہت زیادہ سارے لوگ جو ہے اس چیز کا شکار ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم ڈائگنوز کیسے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلا. تو اس کی ڈائگنوسز وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم ارلی انٹروین کریں اتنا ہی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. جی مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مت ہے، اور مت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آرام کریں، آپ لیٹے رہیں یا مساج کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ ہم انٹرونشن دیتے نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ کراتے نہیں ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ 2-3 سال بعد آپ کا جو جوائنٹ ہے اس کا فنکشن ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ہی ہم لاس کر دیتے ہیں. اس کے بعد ریکوری بھی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ مسئلے مسائل اور زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے مسل ویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ایٹرافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا جوائنٹ جو ہے اس میں لوبریکیشن بالکل نہیں ہے اور بالکل شرنک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا جلدی ہم اس پہ انٹروین کریں، جتنا جلدی ہم اس کو علاج کی طرف جائیں، اور اتنا جلدی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو بھی انسان ہے، خاتون یا مرد، اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ارلی انڈیکیشنز جن کو ہم کہتے ہیں شروع کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے، کندھا نہیں ہلتا، یہ ان کو پتہ کیسے لگتا ہے مجھے یہ پرابلم شروع ہو گئی؟ دوسرے اس کی سٹیجز کیا کیا ہے؟ اچھا سر، اگر آپ دیکھیں نا اس کو میڈیکلی اس کو ہم 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو پہلی سٹیج ہوتی ہے سر، میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو فریزنگ سٹیج کہتے ہیں. اچھا جی. اور جو فریزنگ سٹیج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی درد سویر درد ہے، آپ کوئی بھی موومنٹ کرتے ہیں تو درد ہوتی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پین کلر کھا لی، اینٹی انفلیمیٹری کھا لیے، تو بس وہ گزارا کرتے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسل پل ہو گیا تو میں نے کوئی وزن اٹھایا یا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، یعنی کہ ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. جب یہ سٹیج 2 پہ چلا جاتا ہے، آل دو یہ جو سٹیج 1 ہے یہ تقریباً 3 to 9 منتھ جا سکتا ہے. اچھا. ہاں جی. پھر ہم سٹیج 2 پہ چلے جاتے ہیں. سٹیج 1 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ بحال ہوتی ہے، آپ اپنے بازو کو فریلی ہلا جلا سکتے ہیں، مگر پینفل ہے، بہت سویر درد ہے، مگر آپ کی رینج جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. پھر جب آپ سٹیج 2 پہ جاتے ہیں، درد آپ کی کم ہو جاتی ہے، آپ کے مسل جو ہے، مسل کہہ رہا ہوں، آپ کے جو جوائنٹ ہے، جو شولڈر جوائنٹ ہے، اس میں موومنٹ ریسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ ساری ریسٹرکشن ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہے متاثر ہو جاتی وہ متاثر ہو جاتی ہیں. جو سٹیج 3 ہے وہ ریکوری فیز ہم کہتے ہیں اس کو، اس میں آپ کی موومنٹ بھی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا. اور یہ جو ریکوری فیز ہے یہ بھی آپ کا مہینوں چلتا ہے. اچھا. تو اس میں جو سٹیج 2 ہے، جو فروزن سٹیج ہے، ایکچولی فروزن شولڈر ہم کہتے ہی اس سٹیج کو ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو درد بھی ہے، بٹ درد اتنی زیادہ، مگر موومنٹ آپ کی اتنی زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہر چیز میں مشکل ہوتی ہے. ایون دو جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہے، جیسے کہ ہیئر کم کرنا ہے، کپڑے پہننا، تو اس میں بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے. اب وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ ریسٹ کروائیں. اور جب ریسٹ پہ لے کے چلتے ہیں پیشنٹ کو، یا مریض کو وہ کرتا ہے ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا، تو مسل یوز نہیں ہوتے. اب مسل یوز نہیں ہوں گے تو مسل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موومنٹ اٹ سیلف از اے ٹریٹمنٹ. تو موومنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ مسل ایٹرافی کی طرف چلے جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. بعد میں اگر پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جائیں تو وہ مسل اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ نارمل فنکشن نہیں پرفارم کر رہے ہوتے. یا بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا. تو جیسے بات اس کے اوپر بعد میں کریں گے کہ اس کو کس وقت کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیا علاج کرانا چاہیے. اس اسٹیج کے بعد اگر ہم جائیں یہاں پہ کہ نیکسٹ
بہت لوگوں کو نی میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر بات ہو تو اس میں دونوں شامل ہیں, خواتین بھی اور مرد بھی. بالکل. اور ایک اور چیز ہے, مجھے پتہ نہیں ہے وہ اس کو آپ اس زمرے میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے. کئی لوگوں کے یہاں نیچے یہ جو جس کو ہم انگلش میں اینکل کہتے ہیں, معلوم نہیں پیر کے اوپر کا جو جوڑ ہوتا ہے, یہاں بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو اگر یہ گھٹنے کے اوپر پہلے بات کر لیں, اور اگر پھر آپ مناسب سمجھے اگر اس سے جڑی ہوئی چیز ہے تو پھر اس کو بھی ڈسکس کر لیں. تو اس کو بھی انہی سٹیجز میں ایک جو بندہ ہے یا خاتون ہے اس کو پتہ کیسے لگے گا مجھے یہ پرابلم شروع ہو چکی ہے, تو پھر ہم اگلے اس سٹیج کے اوپر چلیں گے. بالکل سر. جو گھٹنے کا مسئلہ ہے اس میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ نی آسٹیو آرتھرائٹس ہے. جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے وہ نی آسٹیو آرتھرائٹس. اس میں جو نی آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں, اس کو کیا گٹھیا کہیں گے ہماری اپنی زبان میں, ہماری اپنی زبان میں آئی گیس یہی کہتے ہیں, گٹھیا کہتے ہیں. تو اس میں سینیریو یہ ہے کہ میں آڈینس کے لیے نا بڑے آسان لفظوں میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ آپ سمجھے کہ انجن ہے, انجن میں آئل ہوتا ہے. بالکل ہوتا. اب وہ انجن کا آئل جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوبریکیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. سینیریو یہ ہے اس بیماری میں کہ آپ کا جو لوبریکیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب لوبریکیشن ختم ہے تو بون ٹو بون جو ہے وہ کنیکشن آ رہا ہے, دونوں ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ. اب وہ فرکشن جیسے ہی وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں گی تو آپ جو ہے وہ درد کے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سملرلی میں نے انجن کی بات کی, تو انجن میں اگر کوئی ایک چیز بھی ڈرائی ہو جائیں, کوئی ایک پرزا جو ہے وہ ادھر پیچھے ہو تو پورے انجن کی آواز آتی ہے. تو اس میں اگر آپ کا بون ہے, آپ کا کارٹیلیج ہے, آپ کا منسکس ہے, آپ کے مسل ہے, کسی چیز کا بھی ایشو آ جائے تو آپ کا پورا گھٹنا جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. آپ کا جو ہے نا ویٹ جاتا ہے آپ کے گھٹنے پہ, تو اس میں بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اب سینیریو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو ایک مت ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہڈی جو ہے نا بون ٹو بون اٹیچمنٹ ہے, یا آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہی ہے تو آپ ریسٹ کریں. یہ ہماری مت ہے. ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں کہتا, ریسٹ کرنے کو نہیں کہتا. وہ ریسٹ اس کے 2-3 سینیریو اور ہوتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ نے ریسٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ایک جملہ ہم یوز کرتے ہیں کہ موشن از لوشن. موشن از لوشن. اب موشن از لوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کارٹیلیج ہے سر اس میں ڈائریکٹ آرٹیریل سپلائی نہیں ہے. آپ کی جو رگیں ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں جاتی, خون وہاں پہ یا نیوٹریشن ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں جاتا. وہ کیسے جاتا ہے؟ وہ ایسے جاتا ہے کہ جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تو وہ کمپریس ہوتا ہے. اب جب وہ کمپریس ہوتا ہے تو سرکولیشن ہوتی ہے, جب سرکولیشن ہوتی ہے تو وہ نیوٹرینٹ وہاں پہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موومنٹ کریں گے تو وہاں پہ نیوٹریشن ہوگی تو وہ آپ کا سائنوویل فلوئڈ جو ہے, وہ جو لوبریکینٹ ہے وہ آئے گا تو آپ کو پریونٹ کرے گا اس چیز سے جو فرکشن ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ مریض ہمارا لیٹ جاتا ہے, موومنٹ نہیں کرے گا, تو وہ مزید کارٹیلیج جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع کر دیتا ہے, مسئلے مسائل زیادہ. تو موومنٹ اس کے لیے ضروری ہے. اب موومنٹ کیسے کرنی ہے, ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, وہ ہم کسی فزیو کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کو یا جو موومنٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کو کنسلٹ کر کے وہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو وہ چیزیں ریکور ہو جاتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے سر کہ یہ پرانی مت ہے. پرانے زمانے میں جو فزیو تھراپی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ بھائی پیشنٹ ہے تو بس یہ ریسٹ کریں, اس کو بیڈ پہ لٹا دیں, یا دوسری چیز ہوتی تھی کہ مساج کر دیں. آپ کی فزیو وہ نہیں ہے. اب آپ کی پراپر ڈائگنوسس ہوتی ہے, ریزننگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اس کے لیے پراپر پلان بناتے ہیں کہ یہ پلان ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہمارے یہ گولز ہیں. اس کے بعد اس کا پروگنوسس بھی آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اتنی ڈیوریشن میں, اتنے وقت میں یہ چیز ریکور ہونی ہے, اور اگر یہ فرق نہ پڑے تو میں نے اپنا پلان اس طرح بدلنا ہے. تو اب کی جو فزیو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں
آپ کا جو پیشنٹ ہے، آپ کا جو مریض ہے گھٹنے کا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اوپر گرم نمک باندھ دیں، کوئی کہتا ہے کہ اس پہ پٹی کر لیں، اینڈ سو آن. مطلب ہر طرح کے وہ طور طریقے استعمال کرتے ہیں، مگر ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس نہ جائیں. وہ اس کے اوپر پھر اب یہ بات کرتے ہیں کہ فزیوتھراپسٹ کے پاس جانے کی وجہ، نہ جانے کی وجہ کیا ہے، اور وہ میں بعد میں بات کروں گا جب آپ یہ بات کر لیں گے پوری. تو پھر جو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں آبویسلی جیسے آپ نے کہا فلوئڈ کیسے کام کرتا ہے، اس کو ایکسرسائز سے ہی آپ اس کو سلامت رکھ سکتے ہیں. تو کیا اس میں جیسے سیڑھیاں چڑھنا، پیدل چلنا، یہ ساری چیزیں اس میں مددگار شامل ہوتی ہیں؟ سر اس کا جو ہے وہ پلان ہوتے ہیں، آپ کے فیزز ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے. جی جی. اب جیسے کہ سب سے پہلے جو اس کی مینجمنٹ ہے نا، ایک مزے کی چیز بتا دوں کہ ویٹ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے نی آسٹیوآرتھرائٹس میں. ویٹ مینجمنٹ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ 1 kg ویٹ جو ہے وہ کم کرتے ہیں باڈی کا، تو 1 × 5 کریں، آپ کا نی پہ جو پریشر ہے یا نی کا جو ویٹ انڈیورنس ہے جو وہ برداشت کر رہا ہے وہ 5 kg کے ایکول ہے. اتنا زیادہ؟ ہاں جی. اگر آپ نے 5 kg ویٹ لاس کیا ہے تو سمجھیں آپ کا جو 5 kg جو وہ پریشر برداشت کر رہا ہے، لوڈ برداشت کر رہا ہے، وہ 25 kg کم ہو گیا ایک نی پہ. اس کے بعد سر دوسری چیز یہ ہے کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ہم بیلنس ٹریننگ کروانی چاہیے ان پیشنٹس کو. اچھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو درد ہے تو آٹومیٹکلی آپ ٹلٹ ہونا شروع کر دیتے، اس گھٹنے پہ یا اس طرف وزن نہیں ڈالتے. ہوتا ہے. اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور آپ اس نی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے، اس طرح جھک کے چل رہے ہیں، تو آپ دوسری طرف ویٹ زیادہ ڈال رہے ہیں. بظاہری تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بٹ ایکچوئل میں آپ دوسرے گھٹنے کو بھی خراب کر رہے ہیں. اس پہ جو ان نیسیسری آپ لوڈ ڈال رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ویٹ کو مینیج کریں تو آپ کا لوڈ کم پڑے گا. اگر 1 kg کا آپ تو 5 kg کا اس پہ لوڈ کم پڑتا ہے. 5 kg کا آپ ویٹ کم کرتے ہیں، 25 kg کا لوڈ جو ہے وہ کم پڑے گا نی پہ. اور دوسری چیز سر بیلنس کا میں نے بتایا کہ اگر ہم بیلنس ٹریننگ کروائیں تاکہ وہ بیلنس رہیں تو وہ بہت بہترین ہوتی ہے. بہت اچھا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کے جو مسل ہے جو نی کے اوپر ہیں یا جو لوڈ ٹرانسفر کریں، ان مسل کی اتنی اسٹرینتھن کریں، اتنے مضبوط کریں ان کو کہ وہ آگے نی جوائنٹ پہ لوڈ ہی جانے نہ دیں. اگر آپ نے اس کا ویٹ اس طرح مینیج کر لیا کہ باڈی ویٹ بھی کم کر لیا، مسل بھی اسٹرینتھن کر لیے، تو آپ کا پیشنٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریلیو مل جاتا ہے. زبردست. اچھا، آپ نے یہ بہت کم لوگوں نے آج تک یہ بات کی جو بھی آپ نے کی کہ اگر 1 کلو لوز کریں ویٹ اور یا 5 کلو کریں تو نی کے اوپر پریشر کتنا کم ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی کریٹیکل بات ہے کیونکہ بہت جیسے لوگ اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ وہ وزن بھی ان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگر نی کی کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور اس طرف لیگز کی طرف جوڑ کی پرابلم ہے تو بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی، آئی تھنک اگر ہم اس کو فالو کریں یا اس کو کم از کم ہم اس کو مینیج کریں کہ ہمارا ویٹ بہت نہ بڑھے یا کم رہے، تو شاید ہمارے جو گھٹنے ہیں وہ زیادہ عرصہ سلامت بھی رہیں گے اور اچھے بھی رہیں گے. دوسرا میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک ریگولر ایکٹیویٹی ایکسرسائز پارٹ آف لائف ہوتا ہے آپ کا 10 20 30 سال سے، تو کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کے نیز کتنی اچھی کنڈیشن میں رہتے ہیں؟ سر آپ اگر دیکھیں نا، پاکستان میں ہماری جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 60-65، اس سے جب عمر بڑھ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، نہیں تو اب جو ہے ہم نے معذور ہو جانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایکٹیویٹی ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے. آپ کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے، پوری لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کر رہا ہوں، وہ 10 to 15 ایئرس بڑھ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریگولر ایکسرسائز کی وجہ سے، واک کی وجہ سے، سائیکلنگ کی وجہ سے، جو کہ ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی سسٹم ہیں، پوری باڈی کے سسٹم، وہ
اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اسپیسیفک ایج کے بعد جو ہے آپ کی باڈی ڈیٹریریٹ ہوتی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، مگر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹریریٹ ہونے سے بچا رہی ہوتی ہے. اوکے. تو آپ جو ہے ہیلدی رہتے ہیں، آپ اچھے رہتے ہیں. تو ریگولر ایکسرسائز جو جنرل ایکسرسائزز ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ کی میں کہتا ہوں کہ وہ فرض ہے. اگر وہ آپ کریں گے تو آپ صحت یاب رہیں گے. اگر وہ آپ نہیں کریں گے، جتنی اچھی آپ ڈائٹ لیں، جتنا اچھا کچھ کریں، اس کا کوئی کوئی افیکٹ فائدہ نہیں. نہیں. جب تک آپ کے مسل یوز نہیں ہوں گے، اپنے پرانے اے ٹی پی یوز نہیں کریں گے، انرجی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، تو جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ تو ویسٹ ہو جاتی ہیں. ہم کھاتے ہیں اور بس ضائع کرتے ہیں. تو اگر آپ کے مسل کی انرجی، مسل اس کی ریکوائرمنٹ کرے گا اور آپ کچھ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں، تو تب ہی اس کا بینیفٹ ہے آپ کو. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے یہ ہونا شروع ہو گیا تو ایز اے جو فار ایگزامپل اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پیدا ہو گئی یا یہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا، تو کس سٹیج کے اوپر میں سوچوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس یا فزیو تھراپسٹ کے پاس جا کے اس کے متعلق بات چیت کرنی چاہیے؟ سر اس سے پہلے نا، آپ کے کوشچن سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سب کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. آپ کا جو نی آسٹیوآرتھرائٹس ہے اور جو شولڈر جوائنٹ ہے نا، جو میں نے اس سے پہلے کندھا جام بیماری کی بات جی کی، جی. یہ آپ کو کم ایج میں نہیں ملیں گے. آپ کو عموماً ملیں گے یہ خواتین میں، اور ایج جن کی زیادہ ہوگی تقریباً ابو 40 ہوں گے. اچھا جی. اچھا جی. اب اس میں سنیریو یہ ہے کہ خواتین کی اگر ہم پہلے بات کریں، وومنز میں اس کا پریویلنس جو ہے وہ زیادہ ہے. مردوں سے زیادہ ہے. مردوں سے زیادہ ہے، 20 to 30% ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 کے ایج کے بعد جو مینوپاز ہوتا ہے، جو آپ کا مینسٹرل سائیکل ہے، وہ جب بند ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے ایسٹروجن، اس کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا. مینوپاز کے بعد خواتین میں ایسٹروجن کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. اب ایسٹروجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کارٹیلیج ہے اس کو فلیکسیبل رکھتا ہے، صحت دیتا ہے، آپ کے مسلز کو، جوائنٹس کو، کارٹیلیج کو، ان کو بہترین رکھتا ہے. اب اس کا لیول جب کم ہو جاتا ہے تو سٹفنس آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کشن ہم کس چیز سے بنا رہے تھے؟ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اگر موومنٹ ہوگی، موشن از اے لوشن. بالکل. تو تب تو وہ چیزیں بہتر ہوتی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری 40 ایئر کے بعد جو خواتین ہیں، مجھے نہیں لگتا 100 میں سے 50 بھی ایکسرسائز کرتی ہوں. وہ ہم جو ہے نا وہ گھر کے کاموں میں اور گھر میں ہی رہتی ہیں. تو اب سنیریو یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ مسائل زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ہر بندے کو جس کی ایج 40 سے ابو ہے، اس کو ویسے ہی اسکریننگ کرانی چاہیے. گھٹنے میں درد شروع ہو گیا، کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے، آوازیں آتی ہے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کڑپ کڑپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے نا کنسلٹ کرنا چاہیے. آرتھوپیڈک کو، فیزیو کو کنسلٹ کرنا چاہیے، ایکس رے کرانے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اسپیس کم تو نہیں ہو رہی. تو اس سٹیج پہ اس وقت آپ کو درد نہیں ہے، صرف ساؤنڈ آ رہی ہے، تو آپ جو ہے نا کنسلٹ کریں تاکہ آپ اس کو پریونٹ کریں. آج کل ایون دو ہم فیزیو کی بھی بات کریں نا، تو فیزیو تھراپسٹ کے پاس مریض کب آتا ہے؟ جب ریہیبلیٹیشن کروانی ہو. کبھی بھی ہیلتھی پیشنٹ ہمارے پاس نہیں آیا کہ سر آپ ہمیں دیکھیں، کہیں مسئلے مسائل تو نہیں ہونے لگے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل جب بیڈ پہ آ جائیں، بالکل سرجری کے قریب آ جائے، تب کہتے ہیں کہ فیزیو تھراپسٹ کو بلا لیں یا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اس وقت وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف آتے ہیں، اس وقت ہم اس کو ریکوری کی طرف آتے ہیں. وہ بیمار ہو چکا ہے. ہم پریونشن کی پاکستان میں بات ہی نہیں کرتے. ہم پریونشن کی بات ہی نہیں کرتے. بالکل. آپ کے کتنے سینٹر ہے جہاں پہ پریونشن کے لیے، اسکریننگ کے لیے بندہ ویسے ہی جائے؟ تب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جب تک آپ کو بخار نہ ہو. ایسا ہی ہے. تب تک آپ جو ہے فیزیو تھراپسٹ کے پاس نہ جائیں جب تک آپ کو کوئی صحیح سویئر قسم کا مسئلہ نہ ہو. فٹنس کی جو ہے نا ہم اپنی طرف سے جم جاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمیں کسی کو کنسلٹ کریں کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے. پوسچر ہے سر، پوسچر آپ مجھے بتائیں کہ کون سے آفس میں ہم جو ہے نا اپنا سیٹنگ جو ہے، ہماری سیٹنگ جو ہے یا ہماری کرسیاں جو ہے ہمارے حساب سے،
ہر اگلے بندے کے نیک میں درد ہے موبائل یوز کر کر کے, ہر اگلے بندے کے کمر میں درد ہے موبائل یوز کر کے, پرولونگ سیٹنگ کی وجہ سے یا اب نارمل خراب پوسچر کی وجہ سے. ہم نے کبھی پوسچر ہی سرچ نہیں کرایا کہ کیا میرا پوسچر ٹھیک ہے. اب وہ پوسچر جب سر خراب ہوتا ہے یا جب اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو کچھ مسل آپ کے ٹائٹ ہوتے ہیں, کچھ ویک ہوتے ہیں, وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. کسی طرف آپ کا لوڈ زیادہ ہے, کسی طرف کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ پوسچر جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں نی پہ اثر ڈال رہا ہے. آپ ویٹ ہی مینیج نہیں ہو رہا, آپ کا پوسچر خراب ہے, ایک طرف ویٹ زیادہ ڈال رہے ہیں, دوسری طرف کم ڈال رہے ہیں, اینڈ سو آن. ہمارے ایتھلیٹس جو ہے آپ ان کو دیکھیں, اس ٹریننگ کس طرح کی کرتے ہیں تو ان کی, یا ہمارے آرمی آفیسرز دیکھیں وہ 60 کے ایج میں بھی دے آر گڈ. نارمل لوگ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتے. اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے پوسچر, اور دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز, ریگولر ایکسرسائز جو ہمارے نہیں کرتے سر. اچھا, آپ نے جو پہلے خواتین کی بات کی, میں نے بھی عام ہمارے ہر پاکستانی کے یا ہر سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ذہن میں یہ انہوں نے معاملات دیکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو مرد کو جس وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیونکہ اس کی بہت زندگی ایکٹیو ہوتی ہے, وہ اگر چل نہیں سکتا یا اس کو مشکل ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس کوئی چیز دکھانی ہے. ہماری خواتین عام طور کے اوپر اس طرح اس جگہ تک چلی بھی جائیں تو وہ پھر زیادہ تر ریسٹ کرتی ہیں کہ جی مجھے درد ہے, میں ٹانگ میں ہے, جہاں بھی ہے, کندھے میں ہے, تو وہ ریسٹ کرتی ہیں. اور ایوری بڈی ایلس تھنکس ہاں بس یہ ان کو یہ تکلیف ہے, ریسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے ہمارے ایک اور بہت بڑی میتھ ہے ہمارے دیسی گھروں میں کہنا چاہیے, جہاں پہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے کچن کا یا گھر کا کام کر لیا 10 قدم ادھر جا کے 10, یہ میری ایکسرسائز ہو گئی. اور یہ کہتی بھی ہیں کہ میری ایکسرسائز تو گھر میں اتنی ہو جاتی ہے. کیا یہ میتھ ٹھیک ہے؟ سر ایکسرسائز یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو گئے, آپ کچن میں آگے پیچھے برتن اٹھا لیے اور آپ نے رکھ دی ہیں, واپس کھانا چھانا بنا لیا تو آپ کی ایکسرسائز ہوگی. نہیں, جو جنرل ایک رول ہے ویسے ہی نارمل ایٹ لیسٹ 30 منٹ کی آپ کی ایکٹیویٹی ہو, ایکسرسائز ہو, اور 5 days a week ہو. اچھا اس میں اب آپ نے جتنے بھی مسل ہے پوری باڈی کے مسلس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ڈمبل اٹھا لی ہیں تو بائیسیپ کی گیم کر لی تو آپ نے کہا کہ میری ایکسرسائز ہوگی, تو آپ کی باقی باڈی بھی تو ہے. آپ نے صرف جو ہے بائیسیپ کا کام تو نہیں کرنا, آپ نے ایلبو کی فلیکشن ایکسٹینشن تو نہیں کرنی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے سر کہ ایکسرسائز جو ہے, ایکسرسائز آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہمارے بزرگ جو ہے اولڈ ایج جو ہے, اب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ باہر جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکے, مگر آپ ان کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. آپ اگر دن میں صرف یہ بھی کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جا رہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ کو مشکل ہو رہی ہے اور آپ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں مگر آپ بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سک رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی وجہ, آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سب جوائنٹس کو دیکھ کے, سب سے پہلے فنگرز کو دیکھ لیں کہ فنگرز پہ میں کون سی موومنٹ ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. جو موومنٹ ہوتی ہے ہر موومنٹ کی 10 ریپیٹیشن کر لیں. پھر رسٹ پہ آ جائیں, رسٹ پہ وہ والی جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ ساری موومنٹ کر لیں. پھر ایلبو پہ آئیں, پھر شولڈر پہ آئیں, پھر ہپ پہ آئیں. لیٹے لیٹے ہو سک رہا ہے سب کچھ, بالکل ایسے. پھر فٹ پہ کریں, فٹ کی فلیکشن کریں, ایکسٹینشن, جو موومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. اس کی وجہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو رینجز ہے, جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا بازو نہیں اٹھا سک رہے ہیں, ہم ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ وہ چیز جو ہے وہ تو ریٹین, آپ کے مسل جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ کی یہ چیزیں نارمل ہو تو تھوڑا سا ویٹ ڈال لیں, اس پہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز شروع کر لیں یا ریزسٹنٹ ٹریننگ شروع کر دیں. تو ایکسرسائز ہر حالت میں ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جیسے باقی زندگی کے معاملات ہیں, آپ نے پہلے یہ شوگر کی بات کی, ڈائبٹیز کی, کہ اس کے اندر لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے. کیا جیسے سٹریس اور آپ کی سلیپ لیسنس, نیند نہ آنا اور یہ چیزیں ڈسٹرب ہونا, یا مینٹلی
مینٹل ہیلتھ جب افیکٹ ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی اثر ان چیزوں پہ آتا ہے؟ سر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے. سلیپ، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں آپ کے دردوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کے مسل، آپ کو اگر سٹریس ہے تو آپ کے مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں. جی جی. اگر آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہے تو آپ کے جو انفلیمیٹری کیمیکلز ہیں نا وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، زیادہ ریلیز ہوتے ہیں، انفلیمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ وہ پینفل ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو اینزائٹی ہے تو آپ کا جو سینسٹیوٹی، جو پین کی سینسٹیوٹی ہے یا جو برین کی سینسٹیوٹی ہے یا آپ کے نروس سسٹم کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے، یعنی کہ چھوٹی چیز بھی آپ کو زیادہ تنگ کرتی ہے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سارا کچھ لاس کر دیتے ہیں. آپ کو مسل بھی فٹیگ ہے، ٹینشن بھی ہے، اوور ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پین سینسیشن اینڈ سو آن. تو اگر یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کی مسل اسٹفنس نہیں ہے، آپ کی سینسیشن ٹو پین جو ہے وہ کم ہے، اور آپ ریلیکسڈ ہیں، آپ کے ہیپی ہارمونز زیادہ ریلیز ہوتے ہیں، تو یہ مسئلے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ درد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا. درد کو اگر سمجھا جائے تو آپ یوں سمجھیں سر کہ وہی آپ کا علاج ہے. درد اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر پیشنٹ جو ہے، ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کیٹاسٹروفائزنگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیگیٹو رسپانس ہے پین کو، آپ یعنی کہ سر پہ اس درد کو سوار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ درد ہو یہ گیا، درد ہے، پتہ نہیں اس سے مجھے کیا ہو جائے گا. یا صحیح. اس کے بعد ہیلپ لیس بھی فیل کرتے ہیں، اس درد کا کچھ کر بھی نہیں سک رہے ہوتے. تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اب دو طرح کی درد ہے. ایک درد جو ہے وہ سمجھے کہ ایک علام ہے، آپ کو درد ہوگی ہے، آپ کو سمجھے کوئی مسئلہ ہے جس کو اکیوٹ پین کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کچھ لگا، فٹافٹ آپ بازو پیچھے کر لیتے ہیں کہ مجھے مزید درد نہ ہو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ درد زیادہ ہو یا آپ نے اس کو مائنڈ پہ سوار کر لیا یا واقعی اگر ایسا کچھ ہے تو وہ کرونک میں شفٹ ہو جاتا ہے. آپ کے ٹیشو تو ہیل ہو جاتے ہیں مگر برین نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، وہ درد آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. وہ درد جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں. ٹیشو آپ کا ہیل ہو چکا ہے مگر آپ کو درد ہے. تو اس لیے جو پین نیورو سائنسز ایجوکیشن ہے یا پین ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ اگر درد کے بارے میں پیشنٹ کو سمجھائیں تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کا خوف ختم ہوگا وہ مومنٹ کی طرف جائے گا، اور جیسے ہی وہ مومنٹ کرے گا تو مومنٹ، جیسے ہی میں نے پہلے ذکر کیا کہ مومنٹ جو ہے موشن از ایلوشن اینڈ سو آن، مومنٹ جو ہے وہی ٹریٹمنٹ ہے. اب وہ امپرومنٹ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے درد کو پکڑا، درد کی ایجوکیشن کو، اور اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ امپرومنٹ آ گئی. تو ایجوکیشن اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے. میرے ایک سر تھے، وہ بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے مریض کی بات بھی تسلی سے سن لیں اور اس کو یہ دلاسا دلا دیں کہ آپ کی بیماری مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور دوسرا اس کو آپ یہ سمجھا دیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کا مریض آپ کے آفس سے نکلتے ہوئے آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ یہی چیز ہے، ایجوکیشن ہے جو نہیں دی جاتی، بالکل، یا لوگ لینے نہیں جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات آپ نے کی تھی یہ موبائل کے بارے میں، گردن، اور اس سے پہلے میں نے گھٹنوں کا، یہ جو گھٹنوں سے نیچے جگہ ہے اینکل کے بارے میں پوچھا تھا. اگر ان کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں تو، کیونکہ یہ بھی بہت کامن ہے موبائل کی وجہ سے اور دفتر میں بیٹھنے کی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس کے اوپر اگر ہمیں آپ ایجوکیٹ کر دیں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے کچھ سیکھ جائیں اور اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو سنبھالنا ہے، تو وہ پھر بڑی فائدہ مند چیز ہوگی. سر ہم موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل، اور ہماری جو جنریشن ہے ہم لوگ جو ہے میکسیمم ٹائم ہمارا موبائل پہ ہوتا ہے. اب اس کا سینیریو یہ ہے کہ آپ کے سر کا ویٹ جو ہے 5 kg ہے فار ایگزامپل. اچھا. مگر آپ جب یوں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے نیک پہ سمجھے 25 kg ڈال رہے ہیں.
اب آپ جب ویٹ ڈالیں گے تو وہ ایب نارملٹی تو آئے گی، کچھ مسل کو آپ زبردستی کا لوڈ ڈال رہے ہیں، مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ مسل جب ٹائٹ ہوتے ہیں تو نارمل ہونے کے لیے ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، ہم وہ والی موومنٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ درد جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایکسیسو لوڈ ڈال رہے ہیں اس پہ. جی جی. اب اس کا طریقہ یہ، اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرتے بھی ہیں تو آپ جو ہے اس کے بعد ایکسٹینشن ایکسرسائزز کریں، یعنی کہ نیک کو ایکسٹینڈ رکھیں کچھ دیر کے لیے، یا اگر آپ الٹے لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنے نیک کو جو ہے اس طرح اٹھا کے رکھیں، یا بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو پیچھے کی طرف لے کے جائیں. مگر بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ جو ہے نا اگر لیٹے ہوئے ہیں اپنا سر اس طرح اٹھا کے رکھیں 2 منٹ کے لیے، یا اسٹیپ وائز جتنا آپ کر سکتے ہیں کرتے جائیں تھے، تاکہ وہ جو ایفیکٹ تھا وہ آپ کی ہلکی پھلکی اسٹریچنگ ہو تاکہ وہ ایفیکٹ ختم ہو. دوسری چیز یہ ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، پوسچر کا تو ہم خیال نہیں رکھتے. یہ تو بہت کم لوگ ہیں جو پوسچر کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنی کرسی پہ اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح ہمیں سکون ملے. کیسے؟ ہم اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ہمیں پسند ہو یا جیسے ہمیں اچھا لگے. ایک ٹانگ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اینڈ سو آن، اور پرولونگ ٹائم کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. صبح بیٹھ جاتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں لیزی. ایک رول ہے کہ ہر 30 منٹ کے بعد 2 منٹ واک کریں تو آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. ہر 30 منٹ کے بعد 2 منٹ واک کریں. 2 منٹ رول اس کو کہتے ہیں. 30 منٹ اگر آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے 2 منٹ واک کریں. سملرلی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جنرل واک بھی کرتے ہوئے اگر ہم جنرل واک کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارا فوکس اس طرح نہیں ہوتا. ہم صرف واک کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے. جو آپ واک کرتے ہیں اگر آپ اس پہ فوکس کریں کہ میرے بازو موو کر رہے ہیں، آپ اپنی بریدنگ جو ہے اس پہ فوکس کریں کہ میں کیسے سانس لے رہا ہوں، آپ اپنے سٹیپ کو سیمیٹریکل رکھیں، تو آپ کو جو ہے نا اسی وقت فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے. آپ ویسے 5 منٹ واک کریں، چلتے جائیں بغیر فوکس کے یا موبائل پہ بات کریں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مگر اگر آپ جو ہے نا فوکسڈ رہیں کہ میرے بازو موو کر رہے ہیں، میں سانس کو محسوس کریں، آپ آس پاس انوائرمنٹ کو محسوس کریں، اور اپنے سیمیٹری، اپنے سٹیپ لینتھ، اسٹرائڈ لینتھ جو ہے کہ کتنے میں سٹیپ کس طرح لے رہا ہوں وہ برابر رکھیں، سپیڈ برابر رکھیں، تو آپ کو 5 منٹ بعد پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے واک کی ہے. یا بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو اپنا نیک کے ایشوز ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی، کئی اب موبائل بھی ایسے آ گئے ہیں، کام کرتے ہوں تو 20 منٹ بعد کہتا ہے بوٹ جاؤ، ٹیک اے بریک. تو اس کے پیچھے یہی فلاسفی ہوگی کہ آپ اتنی دیر بیٹھیں نا، اور بیٹھیں تو ٹھیک بیٹھیں. اور اس کے اوپر بھی کچھ کہیں گے، جیسے ہم ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم نارملی صوفوں پہ بیٹھتے ہیں. بالکل. اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جو بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آپ نے پوسچر دیکھا ہوگا کہ وہ کیسا ہوتا ہے. اس کے اوپر کچھ اپنے خیالات پیش کریں گے؟ سر پوسچر جو ہے نا، پوسچر کسی سونے سے لے کر ڈرائیونگ تک، جی سونے سے لے کر ڈرائیونگ تک اور واپس سونے تک، اگر ہم ساری ایکٹیویٹیز جو بھی ہم کریں وہ پوسچر کے حساب سے کریں، کریکٹ پوسچر کے حساب سے، تو آپ کے مسکولوسکیلٹل کے ایشوز آئیں گے ہی نہیں. اچھا. آپ کو بغیر انجری کے، انجری ہوگی وہ تو الگ چیز ہے، بغیر انجری کی جو مسکولوسکیلٹل کے ایشوز ہے، اگر آپ کا پوسچر صحیح ہے تو وہ آئیں گے ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ صوفے میں ہم ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں، مگر صوفے سے اٹھنے کے بعد ہمیں کبھی یہاں پہ درد ہے، کبھی وہاں پہ درد ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے حساب سے لوڈ ڈال ہی نہیں رہے جو ریکوائرمنٹ ہے. ایک بازو پہ لیٹے ہوئے ہیں، پورا باڈی ویٹ جو ہے نا اس بازو پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک ٹانگ کی طرف ویلٹ ہمارے پاکٹ میں ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نرو جو امپنجمنٹ ہے جس کو پیریفارمس سنڈروم کہتے ہیں کہ وہ نرو دب جاتی ہے اندر، پوری ٹانگ ہماری سن ہو رہی ہوتی ہے. ویٹ کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ڈسک بلج اس کی طرف ہم نہیں جاتے، جو موروں کا مسئلہ ہے. اس میں بھی میکسیمم وہی لوگ ہیں جن کا ویٹ اور پوسچر خراب ہے، ان کو شیٹیکا ہو جاتا ہے. شیٹیکا ویسے تو سمٹم ہے، مگر یہ جو ڈسک بلج ہے، امپنجمنٹ ہے یا نرو امپنج، جس کو ہم ارکونسا کہتے ہیں کہ موروں کا مسئلہ ہے اور ٹانگ سن ہو رہی ہے، چل پھر نہیں سکتے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو اسیس کریں، ان کا پوسچر خراب ہوتا ہے. جی سٹارٹ میں ان کو درد ہوتی ہے تو وہ ویٹ شفٹ کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اور ریسٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرف نہیں لیٹتے ہیں یا جھک کے چیزیں اٹھاتے ہیں، چلتے ہوئے عجیب چل رہے ہوتے ہیں. وہ پوسچر اتنا بیڑا غرق کر دیتے
پوسچر کہ اس کی طرف کہانی چلی جاتی ہے، شٹیکا وغیرہ کی طرف کہانی چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مینجمنٹ تو بہت ضروری ہے، اور یہ بہت جو ہے نا ایک لمبی چیز ہے، ایک اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آلدو بالکل مشکل نہیں ہے. آپ اگر صرف دیکھیں نا، آپ گوگل بھی کریں گے کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے، میں نے لیٹنا کیسے ہے، اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ کس طرح رکھنی ہے. ڈرائیونگ سیٹ بھی ہم کس طرح رکھتے ہیں کہ پیچھے پورے لیٹے ہوتے ہیں اور یا بالکل اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کنسلٹ کریں، فزیوز کو کنسلٹ کریں، ارگونومکس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو کنسلٹ کریں کہ میرا پوسچر ابھی بھی، اگر میں اپنی بات کروں گا تو میرا بھی پوسچر خراب ہوگا، کیونکہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. فوکس نہیں کرتے، مین وجہ فوکس نہیں کرتے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ کتنی ضروری ہے یہ چیز. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ وہ خراب سے خراب تر ہوتا بالکل جاتا. سر، بالکل میں نے یہ چیز نوٹ کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں، کبھی مجھے یہ بھی خیال آتا ہے پاکستان کے اندر یا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی لوگوں کو فزیو تھراپی کے بارے میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر جو یہ کام کر رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے. تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، شاید ان کو نیچے کے جو بھی مڈل کلاس یا اس سے نیچے ہے، وہ سمجھتے ہیں ایسی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اور اس کے پیچھے ایک تو اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریے گا، دوسرا اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ شروع میں جو فزیو تھراپسٹ بنے وہ ایکچولی کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتے تھے، شاید اس وقت کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی. جیسے ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر بنے، آپ نے آگے تعلیم میں پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ اویئرنیس بھی نہیں تھی، وہ تعلیم بھی نہیں تھی، تو لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ بس ایسے ہی مساج کا ڈاکٹر ہے. اس کے اوپر آپ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. سر یہ مساج کا جو ورڈ ہے نا، اس نے میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بات کروں گا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا آج کل، یہ اتنی اچھی فیلڈ ہے، جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے. جی جی. لوگ ایک چیز سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، مساج. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو تو مالشی کہتے ہیں. اب ورلڈ وار 1 سے فزیو تھراپی شروع ہوئی ہے. ورلڈ وار 1 میں وہاں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیڈ ریسٹ اور مساج. اچھا اچھا. بیڈ ریسٹ اور مساج، یعنی کہ اس وقت کوئی طور طریقے نہیں تھے، بس سمپل بیڈ ریسٹ اور مساج. کسی کو کچھ ہو جائیں بس اس کو ریسٹ کروائیں. اب کیا سینیریو ہے سر کہ اب تو اسپیشلٹیز ہے. آپ کی فزیو تھراپی کے اندر نیورولوجیکل فزیکل تھراپی ہے، آرتھوپیڈک فزیکل تھراپی ہے، پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی ہے، وومن ہیلتھ ہے. اب میں وومن ہیلتھ کی بات کرتا ہوں. اس زمانے میں پریگنینسی میں کہہ دیتے تھے کہ ریسٹ کریں. اچھا. ڈیلیوری کے بعد کہتے تھے کہ ریسٹ کریں. مگر اب کے جو ایویڈنس ہے، اب کے جو فزیو، وہ پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھنا نہیں ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے وہ بیڈ ریسٹ کی وجہ سے کتنے مسئلے مسائل ہوتے تھے. یعنی کہ وہ ہماری جو خواتین تھیں ان کے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہوتے تھے. اب کا وومن ہیلتھ جو ہے اب تو ایم ایس ہوتا ہے فزیو تھراپی میں، ایم ایس ہے، اسپیشلائزیشن ہے وومن ہیلتھ کی. تو آپ کو پراپر ایکسرسائز گائیڈ کرتے ہیں. پوسٹ پارٹم کے بعد ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. بیڈ ریسٹ والا سینیریو اب ختم ہو گیا. اب کا جو فزیو ہے، اب کا جو فزیو تھراپسٹ ہے، وہ ایویڈنس بیسڈ کام کرتے ہیں، پراپر اسسمنٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں آپ کو کچھ کر دیا جس طرح کے مساج کر دیا. نہیں، وہ اسیس کریں گے کون سا مسل ہے، کون سا ٹینڈن ہے، کیوں ہے اور کس گریڈ پہ ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے وہ پلان بناتے ہیں، پورا پلان بناتے ہیں. اس پلان کے حساب سے آپ کو انٹرونشن دیتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے ری اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو میں نے پلان بنایا تھا، جو میں نے انٹرونشن دی ہے، اس کا کوئی افیکٹ آیا کہ نہیں. وہ افیکٹ ادھر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ افیکٹ آیا ہے. پیشنٹ بھی بتاتے ہیں، اسکیلز ہوتی ہیں بڑے. اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ پروگنوسس بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنے دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ پرانا سینیریو تو بلائنڈ تھا، مساج کر دیا ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ ہے، مطلب کوئی اس میں ایویڈنس نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کہوں گا، سر 5 ایئر کی ڈگری ہے ڈی پی ٹی. اور جن کو اویئرنیس نہیں ہے وہ ان کو کہیں گے کہ مالشی یا
انہوں نے سارے کور سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں، انیٹمی پڑھی ہے، فزیولوجی پڑھی ہے، بایو کیمسٹری پڑھی ہے، آپ کی فارما پڑھی ہے، آپ کی میڈیسن پڑھی ہے، اور بعد میں اسپیشلٹی کے سارے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں. اور ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو 5 ایئر کی ڈگری ہے سر، اس میں آپ کو کہیں پہ مساج کا ٹاپک نہیں ملے گا. مگر ہماری عوام کیا کہے گی کہ مساج کہ والا. مساج والے ہیں. اب وہ مساج کا نام لے کے اویئرنیس نہیں ہے. ہاں ہاں آپ کے ہمارے پاس پیشنٹ کب آتا ہے؟ جب سٹروک ہو جائیں، فالج ہو گیا. اب فالج مجھے بتائیں میڈیسن کھانے سے اس کی موومنٹ ریکور ہوں گی، اسٹیفنس ختم ہوگی، نہیں ہوگی. ایکسرسائز سارا کچھ کرتے ہیں. جن لوگوں کو واسطہ پڑ جائیں، فزیو کے پاس چلے جائیں، فزیو تھراپی کروا لیں، وہ اس کے بعد مالشی نہیں کہتے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. بات اویئرنیس. بات اویئرنیس کی. اب تو کافی حد تک جو ہے نا، اب اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب میں تو بہت اویئرنیس ہے، مگر جو پیریفری ہے، پیریفری میں ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے. نہیں ہے ابھی بھی اویئرنیس نہیں لیکن ہے. ٹائم کے ساتھ ٹائم کے لوگوں ساتھ کو بات یہ سمجھ آئے گی کہ یہ بھی ایک سائنس ہے اور ضروری ہے. سر بہت ضروری ہے. بہت آپ اگر صرف سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو پیڈیاٹک ریہیبلیٹیشن ہے، آپ کی کسی پی چائلڈ ہے، کیا فزیو تھراپی کے بغیر اس کا کوئی گزارا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں سٹروک ہو گیا، سٹروک کے بارے میں مطلب کوئی 10-15 سال پہلے بھی دیکھیں پاکستان میں، یا 10 سال پہلے دیکھیں، جس کو فالج ہو جائیں ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ انہوں نے باقی کی زندگی جو ہے وہ بیڈ پہ گزارنی ہے. فالج ہو گیا یعنی باقی کی زندگی بیڈ پہ گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا جو میکسیمم 70% ریکوری ہے وہ آپ کے 2-3 مہینے میں ہو جاتی ہے. میرے اپنے زیادہ سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ابھی آپ جج نہیں کر سکتے کہ ان کو سٹروک ہوا، وہ چلتے پھرتے ہیں، نارمل لائف ایکٹیویٹی کر. اچھا یہ مگر تو بہت بڑی بات ہے. پرانے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانے میں یا جب یہ ایویڈنس نہیں تھا، جب فیزیو نہیں کرتے تھے، تو ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ فالج ہو گیا، اب انہوں نے باقی کی زندگی بیڈ پہ گزارنی، یا وہی کہ کیا کہتے ہیں، کوئی زیتون کے تیل سے مالش کر دو. ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا. مگر اب ایسا نہیں ہے. اب تو ہم ٹارگیٹڈ جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. فلاں بازو کا مسئلہ ہے تو اس کے اس طرح کی ایکسرسائز کے، وہ ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے آپ کا یہ والا بازو ہے، یہ والا بھی ایسے ہی کام کرے، دوسرا والا. تو ریہیب جو ہے، ریہیب پہ تو ختم ہے. اب تو بڑی اویئرنیس بھی لوگوں میں، جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں تو بہت زیادہ آ گئی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا کریئر کا سٹارٹ تھا، 8 سال پہلے کی بات ہے، تو کلینک پہ بڑی مشکل سے 1-2 پیشنٹ آتے تھے. اب ماشاءاللہ میں 2-3 جگہ پہ بیٹھتا ہوں، تو وہاں کی ایوریج جو ہے وہ 20 ہے ڈیلی کی، کیونکہ اب اویئرنیس ہے. اب اویئرنیس آ گئی. اب وجہ یہی، اور یہ جو زیادہ آئے گی اتنا ہی اچھا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے، اور میرے جو یہ پکا یقین ہے کہ ناظرین نے بھی آپ کو انجوائے کیا ہوگا. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور اتنے اپنے علم سے ہمیں نوازا. اور ناظرین، آپ کے ہمارے ساتھ رہنے کا بھی بہت شکریہ. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو جیسے میرے خیالات اس وقت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ بھی ان کے علم سے اور ان کی کئی ہوئی باتوں سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور اپنے صحت کا خیال رکھیے، اچھی زندگی گزاریں، صحت مند زندگی گزاریں، اچھے پوسچر کے ساتھ گزاریں اور ایکسرسائز کے ساتھ گزاریں. اور ملیں گے اگلی بیٹھک میں. تب تک خیر سے رہیں، صحت مند رہیں. اللہ حافظ.